فاروق اشرف جب جب جو بھی کہتے ہیں تب تب وہی کرتے ہیں. اب اعلیٰ کوالٹی، وسیع رینج، واجبی قیمت اور معیاری خدمات کی پیشکش کر رہے ہیں. ملکہ فرنیچرز، روبرو والٹا ہوٹل، مغل پورہ، حیدرآباد. کہ آپ اپنے ووٹ جب استعمال کریں گے تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جس کسی امیدوار یا جس کسی پارٹی کے حق میں آپ اپنا ووٹ ڈالیں گے، آپ اس پر ایک احسان کر رہے ہیں. آپ اس پر احسان کر رہے ہیں. آپ اس کو ووٹ ڈال رہے ہیں تو آپ اس پر اٹوٹ بھروسہ کر ووٹ ڈال رہے ہیں. آپ اس پر اس بات کا بھروسہ کر رہے ہیں کہ آنے والے 5 سال میں وہ آپ کے مسائل کو حل کرے گا، وہ آپ کو ملے گا، وہ آپ کے برے وقت میں آپ کے سامنے آ کر کھڑا رہے گا، وہ آپ کی تکلیف میں آپ کی مدد کرے گا. جب آپ یہ تمام چیزیں سوچیں گے اور سوچ کر مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے. میرے بھائی، ووٹ آپ کسی کو ڈال رہے ہیں تو یاد رکھیے، ہندوستان میں غریب اور مظلوم عوام کے پاس اگر کوئی دولت ہے، اگر کوئی طاقت ہے تو صرف ان کے ووٹ کی طاقت ہے. آج ہندوستان کے غریبوں کی آواز اقتدار کے بڑے بڑے محلوں میں گم ہو جاتی ہے. آج ہندوستان میں غریبوں کی تکالیف اقتدار کے محلوں میں، ان کی خوشیوں میں گم ہو جاتی ہے. اسی لیے آج میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ ان اقتدار کے محلوں میں جہاں پر مظلوم عوام کی آواز نہیں سنائی دیتی، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج آپ کی آواز اتر پردیش کے ودھان سبھا میں گونجے، اور اس وقت گونجے گی جو امیدوار، جو پارٹی کسی پارٹی سے خوف نہیں کھاتی ہوگی، غریب اور مظلوم عوام کے حق کے لیے لڑنے کا ایک ریکارڈ رکھتی ہے، جو غنڈائزم پر بھروسہ نہیں کرتی، جو دلالی کو ختم کرنا چاہتی. آج آپ کے سامنے اتر پردیش میں سماجی پارٹی وکاس کا نام لے کر آتی ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے 5 سال کا سماجوادی کا ریکارڈ کا ہر طریقے سے اس کو پڑھا ہے. بڑے بڑے ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کر میں نے پڑھا ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ 5 سال جو اکھلیش کو، جس میں 200 سے زائد ودھائک ان کے کامیاب ہوئے، انہوں نے ایک سنہرے موقع کو گنوا دیا. اکھلیش نے اتر پردیش کا وکاس نہیں کیا. اور 15 تاریخ کے دن میرے عزیز دوستوں، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، اتر پردیش میں، حسن پور میں، ہماری تہذیب ہماری زندگیوں کا ایک اٹوٹ حصہ ہے. اور ہماری تہذیب ہم سے کہتی ہے کہ بڑوں کی عزت کرو. ہماری تہذیب ہم کو یہ ڈسپلن پیدا کرتی ہے کہ جب کوئی بڑے کوئی بات کہہ دیں تو اس پر عمل کرو. اور آج آپ اتر پردیش میں کیا دیکھتے ہیں کہ اس تہذیب کی دھجیاں اڑا دی گئی. جس گھر میں مکھیہ منتری رہتے ہیں، اس گھر میں ان کے والد ان کی تائید نہیں کرتے. آج سے 3 دن پہلے ملائم سنگھ یادو اپنے بھائی شیوپال کی انتخابی مہم میں جلسہ کرنے کے لیے گئے. ایک جن سبھا میں جا کر بھاشن دیا، اور ملائم سنگھ یادو صاحب نے بھاشن میں کیا کہا؟ بھاشن میں یہ نہیں کہا کہ اکھلیش کو کامیاب کرو یا سماجوادی کو کامیاب کرو. انہوں نے کہا کہ شیوپال کو کامیاب کرو
اور لوکدل کو ووٹ دو. جس گھر میں باپ اپنے بیٹے کی تعریف نہیں کرتا تو اکھلیش یادو کس طریقے سے اتر پردیش کی عوام سے ووٹ حاصل کرنے کو آ رہے ہیں. ان کو جب اپنے گھر میں اپنی والد کی سرپرستی، اپنی والد کی شفقت، اپنی والد کا ووٹ ان کو نہیں مل رہا ہے تو کیا اتر پردیش کا غریب مظلوم ان کو اپنا ووٹ دے گا؟ میرے بھائی، جب ایک گھر میں ایک والد کو اپنی اولاد پر بھروسہ نہیں ہے، ایک بیٹا اپنی باپ کی محبت سے محروم ہو چکا، ایک چاچا اپنے بھتیجے پر بھروسہ نہیں کرتا، تو پھر اس جمہوریت کے اس آج 15 تاریخ کے دن جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے، یاد رکھیے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اکھلیش اپنے والد کے ووٹ سے محروم ہے. دوسری بات ان کی یہ ہے کہ میں نے وکاس کیا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس جلسے کو انتظام کرنے کے لیے مقامی پولیس نے بھی اپنا تعاون پیش کیا. اتر پردیش میں پولیس کا بجٹ 16,000 کروڑ کے قریب ہے اور اکھلیش بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھا، میں نے امن کو برقرار رکھا. میرے بھائی، میں ذرائع کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اتر پردیش میں اکھلیش کے 5 سال کے دور اقتدار میں 200% عورتوں کے بلاತ್कार کے واقعات میں اضافہ ہوا. 200%. میں چیلنج کر رہا ہوں، میں دیکھ کر پڑھ لکھ کر آیا ہوں. تو بتاؤ اکھلیش یادو، آپ کے 5 سال کے سطح میں اتر پردیش کی عورتوں کے 200% بلاत्कार کے واقعات میں اضافہ ہوا تو آپ کون سا وکاس کر رہے تھے؟ کیا آپ کا کام یہ ہے اکھلیش کہ عورتوں کی عزت لوٹی جا رہی تھی اور تم یہ بار بار کہہ رہے ہو کہ میں نے وکاس کیا؟ یہی 5 سال میں اکھلیش کی سرکار میں 30% کڈنیپنگ میں اضافہ ہوا. یہ 2 اعداد و شمار اکھلیش کے وکاس کے دھجیاں اڑانے کے لیے کافی ہیں کہ جس سرکار کے پاس 200 MLA تھے، اس سرکار میں 30% کڈنیپنگ میں اضافہ ہوا، 200% عورتوں کی عصمت ریزی میں اضافہ ہوا. میرے بھائی، آپ بتائیے کیا وکاس ہو رہا ہوگا؟ نہیں میرے دوستوں، یہ تالیاں مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. عورت کسی مذہب کی ہو، کسی ذات کی ہو، ہر ایک کے گھر کی عزت ہوتی ہے، ہر ایک کے گھر کی شان ہوتی ہے اور ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی عورت سے اس طرح کا سلوک کیا جائے. اور تیسری بات، میں آج آپ کے سامنے میرے بھائی یہ رپورٹ آیا ہوں جو آج سے 3 دن پہلے دلی میں دنیا کے ایک مشہور ہیومن رائٹس حقوق انسانی کی تنظیم ہے جس کا نام ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے. اس رپورٹ میں انہوں نے اکھلیش یادو کو بے نقاب کیا، اکھلیش یادو کی حکومت کو بے نقاب کیا. اس ہیومن رائٹس ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں ان 7 خواتین کا ذکر کیا گیا جو مظفر نگر کے فسادات کے دوران ان کا گینگ ریپ ہوا تھا. یعنی ایک نہیں 3 4 نے مل کر ان خواتین کی عزت لوٹی. میرے بھائی، اس رپورٹ میں لکھا گیا صفحے نمبر 4 پر، یہ انٹرنیٹ پر دستیاب ہے، آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ وہ میڈیا کے چینل جو بار بار صبح شام اکھلیش کو دکھاتے ہیں، یہ رپورٹ کو نہیں دکھاتے. کیا یہ ایمانداری ہے؟ یہ فیصلہ آپ کریں، وہ میڈیا کے بڑے گھرانے کریں، مگر اسدالدین اویسی کا کام یہ ہے کہ جمہوریت میں میں حقائق کو آپ کے سامنے رکھوں. اس رپورٹ کے صفحے نمبر 4 پر ایک خاتون کا نام لکھا گیا جس کا نام غزالہ ہے. اس غزالہ نے کہا کہ مجھے دھمکی دی گئی
کہ اگر تو خاموش نہیں بیٹھے گی تو تیرے 4 سال کے بچے کی گردن کو موڑ دیا جائے گا۔ اور 3 میں غزالہ کی عزت لوٹی، اور غزالہ کہتی ہے کیونکہ میرا بچہ مجھے پیارا تھا میں خاموش رہی، اور یہ نظارہ دیکھنے کے بعد میرا 4 سال کا بچہ بے ہوش ہو گیا۔ میں اٹھی، ٹیوب ویل سے اپنے جسم کو صاف کیا، پھر اپنے بچے کو پانی پلایا۔ میرے بھائی سوچو، غزالہ کسی کی بھی بہن ہو سکتی ہے، اس میں مذہب کے اینگل سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عورت اپنی بے بسی کی فریاد کر رہی ہے، ایک عورت یہ کہہ رہی ہے کہ 3 سال ہو چکے ہیں مگر اس سے اب تک انصاف نہیں ہوا۔ وہ عورت یہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ نے اکھلیش سے کہا تھا کہ ان تمام 7 خواتین کو 5 لاکھ روپئے دیے جائیں۔ یہ غزالہ اس رپورٹ میں کہتی ہے کہ 5 لاکھ میں سے 3-3.5 لاکھ تو خالی کورٹ میں آنے جانے کو خرچ ہو گئے، خالی کورٹ میں، اور ساتھ میں کہتی ہے کہ میرا گھر جل گیا تھا جس میں قریب 15-18 لاکھ کا سامان تھا۔ ہندوستان کے قانون میں اگر یہاں پر کوئی وکیل موجود ہے تو میری بات سے متفق ہوگا کہ CRPC کی دفعہ 309 یہ کہتی ہے کہ اگر کسی عورت کی عزت لوٹنے کا کیس سپریم کورٹ میں پڑتا ہے اور پولیس چارج شیٹ ڈالتی ہے تو 2 مہینے کے اندر مقدمہ ختم ہونا۔ میرے بھائی 1.5-2 سال گزر گئے مگر انصاف نہیں ہوا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ غزالہ کی تکلیف اگر آپ اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں تو نہ صرف حسن پور کی عوام بلکہ اتر پردیش کے ان تمام عوام سے سعود الدین اویسی اپیل کرتا ہے جو عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو عورتوں کو اپنی ماں اور بہن سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میری آواز میں شاید اتنی آج طاقت نہیں ہوگی مگر انصاف تم سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو حکومت عورتوں کی جان اور مال کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ عوام کے احسان یا عوام کے ووٹ سے محروم رہنا بہت ضروری ہے، وہ عوام کے ووٹ کا حقدار نہیں ہے۔ میرے بھائی سنیے، اسی رپورٹ میں ایک اور خاتون تھی جس کا نام عیشا لکھا گیا ہے۔ یہ عیشا 2016 میں ایک بچے کو پیدا کیا اور بچے کے پیدائش کے دوران اس کا انتقال ہو گیا۔ ان 7 خواتین میں سے 2 خواتین نے کورٹ میں جا کر کہہ دیا کہ جج صاحب ان ظالموں نے میری عزت لوٹی۔ اس لیے بہن نے اسی رپورٹ میں کیا کہا کہ جب میں کورٹ میں داخل ہو رہی تھی تو وہی جانور میرے سامنے آ گئے جس نے میری عزت لوٹی تھی اور ڈال کر میرے بیٹے کے پیشانی پر لگا دیا اور کہا کہ اگر تو اندر جا کر ہم کو پہچانے گی تو تیرے بیٹے کی پیشانی پر ہم گولی مار دیں گے۔ وہ عورت اندر گئی، میں جا کر جج صاحب کے سامنے کہا کہ میں نہیں جانتی۔ اس کا شوہر انڈین ایکسپریس اخبار میں بیان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم کیا کرتے، ہم بے بس تھے، دنیا میں کسی نے ہمارا ساتھ نہیں کیا، ہم کو اپنے بچوں کی فکر تھی، میری بیوی کی تو عزت لٹ چکی تھی مگر میرے بچوں کی جان بچانا تھا، اسی لیے ہم نے ظالموں نے ان کو 15 لاکھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 15 لاکھ نہیں لیے، اپنے معصوم بچوں کی زندگی کے لیے ہم نے کورٹ میں جا کر کہہ دیا۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائی، اگر سماجوادی پارٹی کا کوئی بڑا لیڈر اس روڈ میں گاڑی پر جائے گا اور اگر کوئی نوجوان سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو جائے گا اور بولے گا کہ تم نے مجھ سے انصاف نہیں کیا تو گاڑی سے اتر کر اس بچے کو اتنا ماریں گے پولیس آنے سے پہلے
مکان گئی ان سماجوادی پارٹی کے بہادر لوگوں کی بہادری، جب ایک عورت بے بس ہو چکی تھی، اس کا شوہر بے بس ہو چکا تھا، اپنی اولاد کی زندگیوں بچانے کے لیے ایک عورت نے ان ظالموں کے تعلق سے کورٹ میں جا کر دیا کہ میں ان کو نہیں جانتی۔ میرے بھائی، سماجوادی کسی بھی ووٹ کے قائل نہیں ہے، سماجوادی کو ایک بھی ووٹ نہیں ملنا چاہیے۔ جو عورتوں کی ہمدردی رکھتے ہیں، بتاؤ کہاں گئی وہ ہمدردی؟ دو عورتیں کورٹ میں جا کر اپنا بیان اس طرح دے دی، ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اب 4 عورتیں 2 سال سے مقدمہ ان کا ختم نہیں ہوتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ پکار کر کہہ رہی ہے۔ میرے بھائی، تالیاں مت مارو، 65 سال سے تم نے نیتاؤں کے لیے الفاظ پر تھالی ماری، مگر تم کو تھالی میں کیا ملا؟ آج تھالی نہیں مارنا، بلکہ مکہ بنا کر عزم اور حوصلے کے ساتھ لا کرو کہ ہم ناانصافیوں کا خاتمہ کریں گے، ہم ظالموں کے ظلم کے سامنے سینہ تان کر کھڑے رہیں گے۔ اس لیے کہ ہندوستان کی جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ یہ اکھلیش کی سرکار جو 2 سال میں کیسز کو ختم نہیں کروایا، ان جانوروں کو سزا نہیں دلوائی، میرے بھائی یہ رپورٹ اگر ایک صفحات تم کو اردو میں ترجمہ کر کے سناؤں گا، خدا کی قسم تم یہاں سے روتے ہوئے نہیں جاؤ گے، تم اپنے کپڑے پھاڑ کر یہاں سے جاؤ گے۔ اس طرح کی ظلم بربریت ان 7 عورتوں سے کی گئی ہے۔ الیکشن تو ہوں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر 5 سال کے بعد آئیں گے، ہو سکتا کہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، مگر یاد رکھو ظلم کا خاتمہ ضروری ہے۔ عورت مسلمان ہو، عورت دلت ہو، عورت ہندو ہو، کسی بھی عورت کی عزت پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر اتر پردیش ہو یا ہندوستان میں کہیں پر کسی عورت کو کچھ ہوتا ہے تو یقیناً بحیثیت ایک انسان مجھے تکلیف پہنچتی ہے، بحیثیت انسان مجھے تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے پہنچتی ہے کہ میرا دین مجھے اس بات کو سمجھاتا ہے کہ جنت ماں کے پیر کے نیچے ہے۔ میرا دین مجھے سمجھاتا ہے کہ 1400 سال پہلے ہم کو بتایا گیا کہ جب صاحبزادی شہزادی آتی تو رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے۔ ہم کو سکھایا گیا کہ عورتوں کی عظمت کا لحاظ رکھو۔ میرے بھائی، اتر پردیش میں ایسے 200% بلاತ್ಕಾರ کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، جس مقام پر بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہوگا، کیا وہاں پر وکاس ہوگا؟ کیا وہاں پر کام ہوگا؟ جب عورتوں کی عزت کا تحفظ نہیں ہے تو اکھلیش آپ کا ووٹ کا حقدار نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات میں آپ سے کہنے کو آیا ہوں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو۔ اتر پردیش سے یہ سرکار کا خاتمہ ضروری ہے۔ یہ رپورٹ آنے کے بعد اکھلیش کو، کانگریس کو، بسپا کو، بی جے پی کو سانپ سونپ گیا، ایک لفظ نہیں بولتے۔ بی جے پی کہتی ہے کہ ہم کمیشن بنائیں گے، ہم عورتوں کی حفاظت کریں گے۔ کیا بی جے پی اس رپورٹ کے بارے میں کیوں نہیں کہتی اور کہتی کہ کسی بھی عورت کی اگر عزت سے کوئی کھیلے گا تو 6 مہینے کے اندر کیس ختم ہوگا، کورٹ فیصلہ کرے گی؟ میرے بھائی، آج یہی مسئلے مسائل ہیں، یہ بنیادی مسائل ہیں، مگر اکھلیش سارے اتر پردیش میں باجا بجا رہے کہ میں نے لکھنؤ سے آگرہ ہائی وے بنائی۔ اکھلیش یادو، تم نے لکھنؤ سے آگرہ کی ہائی وے 302 کلومیٹر تم نے 22,000 کروڑ بنائی ہوگی، وہ روڈ نہیں بنی، مگر جس روڈ پہ عورت نہیں چل سکتی بغیر اپنی عزت کو بچائے، کیا کرے گا تمہارا وکاس؟ کیا کرے گا تمہارا کام؟ میرے بھائی، یہ دلالوں کا فائدہ ہوا اس سرکار میں، بڑوں کا فائدہ ہوا اس سرکار نے، جن عورتوں کی عزت لوٹنے والے جانوروں کی پشت پناہی کی، ان کی مدد کی۔ خدا کی قسم وہ آپ کے ووٹ کے حقدار نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایسی سرکار کو ووٹ نہ دیں
جو ظالموں کا ساتھ دیتی ہے، جو مظلوموں کے حق کو رون دیتی ہے، اور اس کے بعد اکھلیش کہتے ہیں کہ میں عورتوں کو پریشر کوکر دوں گا۔ نہیں اکھلیش، عورتوں کو، خواتین کو، مہیلاؤں کو پریشر کوکر کی ضرورت نہیں ہے، مہیلاؤں کو ان کی جان کے تحفظ کی ضرورت ہے، جو تمہاری سرکار ان کو مہیا کرنے میں ناکام ثابت ہوئی۔ ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اکھلیش کہتے ہیں کہ میں پریشر کوکر دوں گا۔ ارے کیا کام کو پریشر کوکر، جس گھر میں عورت کو ستایا جاتا ہے، جس جگہ پر عورت کو عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، یاد رکھو میرے بھائی، وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے، وہی قوم ترقی کرتی ہے، وہی ملک سپر پاور بنتا ہے جس ملک میں، جس معاشرے میں، جس محلے میں عورتوں کی عزت کا تحفظ ہوتا ہے اور ان کے حقوق ملتے ہیں۔ جب عورتوں کو ان کی عزت سے نہیں ملے گی، عورتوں کو ان کا حق نہیں ملے گا، تو وہ معاشرہ نہیں کہلا سکتا، وہ معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائی، میں آج اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ سماجوادی پارٹی بہت سے وعدے کیے، کیا حسن پور میں کوئی ڈگری کالج کھولا گیا؟ وہ اکھلیش نے وعدہ کیا تھا کہ میں مسلم علاقوں میں اسکول کھولوں گا، وہ وعدہ کہاں گیا اکھلیش کا؟ وہ آسمان میں اڑ گیا۔ اکھلیش نے وعدہ کیا تھا کہ مسلم علاقوں میں پولیس کا کیمپ رکھوا کر بے روزگار نوجوانوں کو نوکریاں دلائی جائیں گی۔ میرے بھائی، اتر پردیش میں 55% پولیس کی جائیدادیں خالی ہیں۔ 1,90,000 پولیس کی جائیدادیں اتر پردیش میں خالی ہیں۔ اکھلیش، اگر تم یہ 5 سال میں 1,90,000 جائیدادوں پہ نوکریاں دیتے تو مسلم نوجوانوں کو نوکریاں ملتی، ہندو بھائیوں کے نوجوانوں کو نوکریاں ملتی، دلت کو ملتی، ٹھاکر کو ملتی، برہمن کو ملتی، سب کو ملتی۔ مگر تم نے کام تم کو کرنا تھا، تم نے نہیں کیا۔ کون سا کام کیا؟ لکھنؤ سے آگرہ ہائی وے ڈالی۔ میرے بھائی، اس میں ملئی زیادہ تھی، اس میں گھی تھا، دالوں کو فائدہ پہنچانا تھا، اسی لیے ایک ہی کام میں پورا وکاس اپنا کر لیا۔ آپ اندازہ لگائیے، 1,90,000 جائیدادیں پولیس میں خالی پڑی ہوئی، کتنا پرسنٹیج ہے اقلیتوں کا؟ اتر پردیش کا بجٹ 3,50,000 کروڑ کا، کتنا الپسنکھیک سماج کا ہے؟ کتنا اقلیتوں کا بجٹ ہے؟ 1% بھی نہیں ہے۔ 3.5 لاکھ کروڑ کا 1% بھی نہیں ہے۔ کوئی آواز اٹھانے والا ہے؟ کوئی ویدھان سبھا میں جا کے مکھیہ منتری سے پوچھنے والا ہے؟ جتنے جاتے ہیں اسمبلی کو، کتنے کامیاب ہو کے گئے؟ کیا کبھی تم نے منہ کھولا؟ آج بھی رپورٹ تم کو بتا رہی ہے، یہ تمام کے تمام جو کامیاب ہوتے گئے، یہ خالی یہاں کے علاقوں میں اپنے آپ کو دبانگ بنا کر پھرتے ہیں۔ ان کے اطراف 30-40 لونڈے ہوتے ہیں سینہ تان کر۔ ارے یہ دبانگ، یہ بہادری یہاں نہیں تھا۔ ہم کو جو بتایا گیا، ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ بہادری وہ ہے کہ اگر وقت کا فرعون ہوگا، نمرود ہوگا یا یزید ہوگا، تو ہم کو یہ بتایا گیا کہ بہترین جدوجہد وہ ہے کہ تم ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر حق کو بیان کرو۔ میرے بھائی، اگر آج آپ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کریں گے، میں ایک چیز کا تو آپ سے وعدہ کروں گا کہ ظالموں کے سامنے ہمارا نمائندہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر حق بات کو بیان کرے گا۔ اس کی زبان پر اکھلیش کا تالا نہیں ہوگا، اس کی زبان پر بی ایس پی کا تالا نہیں ہوگا، وہ چمچا گری نہیں کرے گا، بلکہ آپ کے اور غریبوں کے حق کے لیے لڑے گا۔ اتنے بڑے بڑے ملیس کامیاب ہو گئے، مگر کوئی زبان نہیں کھول سکتے اکھلیش کے سامنے۔ اس لیے نہیں کھول سکتے کہ زبان کھولیں گے تو پارٹی میں ان کا وجود نہیں رہے گا۔ میں آج ان تمام لوگوں سے
دعوت دے رہا ہوں جو اس احساس سے محرومی کا شکار ہیں، آؤ اپنی پارٹی کو کامیاب کرو، اس پارٹی سے جڑ جاؤ۔ اور میں سنگور کی عوام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جس طرح کانشی رام نے ایک مظلوم غریبوں طبقے کے لیے کام کیا، انشاءاللہ تعالی اسد الدین اویسی کانشی رام سے زیادہ اتر پردیش میں کام کرے گا۔ میں سنگور کے عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر عرض کر رہا ہوں کہ الیکشن تو 11 تاریخ کا نتیجہ آئے گا، مگر اسد الدین اویسی زندگی اگر وفا کی تو انشاءاللہ تعالی میں اتر پردیش کا چپا چپا، کونا کونا، گاؤں گاؤں جا کر مظلوم عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر ان کی دل کی بات کروں گا، ان کے حق کی ترجمانی کروں گا۔ میرے بھائی، اپنی پارٹی کو مضبوط کرو، ہم فرقہ پرست نہیں ہیں، ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں، نہ تھے نہ کبھی رہیں گے۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب سب ترقی کر سکتے، جب سب کے بچے پڑھ سکتے، جب سب کے بچیاں ڈاکٹر بن سکتے، جب سب کے بچے جیل نہیں ہیں، تو پھر آخر میرے بچے جیلوں میں کیوں ہیں؟ ان ناموں کو دیکھو، ایک نام ہے علی اکبر، عزیز الرحمان، نوشاد احمد، انور الاسلام، جلال الدین۔ یہ 5 بچے برسوں جیلوں میں رہے، کورٹ نے ان کو بری کر دیا۔ یہ اکھلیش وہ اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں وعدہ کیا تھا کہ جو بچے مسلمان جیلوں میں ہیں ان کو چھوڑا جائے گا، یہ بچے کورٹ سے بری ہوئے تو اکھلیش کی سرکار نے ان کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کیا۔ آپ سوچو یہ کتنا ظلم آپ برداشت کریں گے۔ میرے بھائی اٹھو، آخر کب تک خاموش رہو گے؟ یاد رکھو یہ خاموشی ایسا نہ ہو جائے کہ کسی کے گھر میں ایک لاش رکھی ہوئی ہے اور سناٹا ہے۔ یاد رکھو میرے بزرگوں، سناٹے کی بھی آواز ہوتی ہے، کم سے کم وہ سناٹے کی تو آواز بن جاؤ۔ اگر تم میرے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ شاعر نے کیا کہا کہ اگر تم میرا نہیں بن سکتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اپنے لیے کام کرو۔ میرے بھائی، ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ہم کو مودی سے ڈرنا ہے؟ کیوں ہم کو بی جے پی سے ڈر کر ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ زندگی جب تک رہے گی جب تک میرا رب چاہے گا، جب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ زندگی کے کوئی فیصلے اور موت کے زندگی کے سوائے رب کے کوئی نہیں کر سکتا، تو میرے بھائی ڈر کس بات کا؟ ارے اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے، اپنے قوت بازو پر بھروسہ رکھو اور پروردگار کی ذات پر توکل کرو، آگے بڑھو۔ یاد رکھو کامیابی ہمارے قدم چومے گی، اور کامیابی یہ نہیں ہے میرے بھائی، کامیابی یہ نہیں ہے کہ میرے اطراف 25 گاڑیاں ہوں، کامیابی یہ نہیں ہے کہ کوئی زندہ باد کے نعرے مارے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ کوئی میرے پڑے، کامیابی وہ ہے میرے بھائی جو سب کو ساتھ لے کر چل سکے۔ کامیابی وہ ہے کہ جب ایک غریب مجھے دیکھے تو کہے کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جو میرے لیے بولتا ہے، جب ایک بہن مجھے دیکھے کہ ہاں یہ میرا خونی بھائی تو نہیں ہے مگر میرا بھائی ہے جو میری حفاظت کی بات کرتا ہے، اگر کوئی مظلوم تم کو دیکھے تو کہے کہ ہاں یہ ظالموں کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اگر کوئی متقی تم کو دیکھے تو کہے ہاں یہ سچائی کے راستے پر چل رہا ہے، یہ برائی کو مٹانے کے لیے نکلا ہے۔ آؤ حسن پور کی عوام، ہم ایک نیک کام کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی ناکافی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ زندگی نے میں وہ کامیابی اور خوشیاں نہ دیکھوں، مگر خدا کی قسم اس سفر کا آغاز آج سے کرنا ہے۔ اور 1400 سال پہلے ہم کو یہ بتایا گیا، آقا نے بتایا کہ اگر قیامت بھی آئے گی تم بیج بونا، اگر قیامت بھی آئے گی تو تم بیج بونا۔ آج ہم بیج بونے کا کام بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی 11 مارچ کو ہم فصل بھی کاٹیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنے ووٹوں کا استعمال صحیح کریں، اپنی پارٹی سے وابستہ ہو جائیے۔
अपने पार्टी को मजबूत करिए और पतन के निशान पर वोट डालकर अपने सियासी शऊर और अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। मुझे एक और जलसे में जाना है संभल में, क्योंकि आखिरी दिन है इंतखाबी मुहिम का। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करिए कि अल्लाह मेरी जबान में और तासीर दे, अल्लाह मुझे हक बोलने की हमेशा आदत डाले। मेरे भाई, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ यही है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत किया जाए। शुक्रिया, खुदा। फारूक अशरफ जब जब जो भी कहते हैं तब तब वही करते हैं। अब आला क्वालिटी, वसी रेंज, वाजबी कीमत और मियारी खिदमात की पेशकश कर रहे हैं। मलिका फर्नीचर्स, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद।